سورہ فاتحہ کی آیات کی مختصر سی تشریح و تفسیر گزشتہ 2 جمعوں سے چل رہی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ قرآن کریم فرقان حمید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، منزل من اللہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی آیات کی خطبے کے مختصر وقت میں تشریح قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے، تاکہ ہم اس کتاب کا پیغام سمجھیں، اس کتاب کے احکام سمجھیں، اس کتاب کا جو مقصد ہے اس کو ہم سمجھیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی اس کتاب، اللہ کے اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اس آیت کے اندر بندہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے جھکتا ہے، گریہزاری کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ سیدھے راستے کی مجھے رہنمائی فرما، وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جس کے اوپر تیرے انعام کردہ بندے چلے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یا وہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے، تیرے راستے سے بھٹکے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ انعام کردہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس راستے کی رہنمائی فرما، اس راستے، اس ڈگر پر چلا جو راستہ تیرے انعام کردہ بندوں کا تھا۔ اس کی تفسیر و تشریح اللہ رب ذوالجلال نے سورہ نساء کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور کتنے ہی اچھے رفیق کار ہیں یہ، کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں یہ۔ اس آیت میں انعام کردہ لوگوں کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے تفصیل سے جو ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلا گروہ جماعت من النبیین انبیاء، والصدیقین صدیقین، والشہداء شہداء، والصالحین نیکوکار، یہ 4 طبقات اس آیت کے اندر انعام یافتہ گردانے گئے۔ ان کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے تشریح فرمائی۔ انبیاء کا ساتھ جس کو ملے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ ہمیں جنت میں بھی ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ آرزو، صحابہ کرام کی یہ طلب دیکھ کر، سن کر فرمایا، اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت سجود کے ذریعے جنت کے اندر میرا ساتھ طلب کرو، انشاءاللہ تمہیں ساتھ ملے گا۔ جس کا ساتھ انبیاء کا ساتھ ہو، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے۔ والصدیقین، اور انعام کردہ بندے، اللہ کے وہ اہل ایمان بندے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مثال آپ کے سامنے، صدیقین میں سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مردوں میں صدیق اکبر ہیں، اور یہ وہ صدیق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے اوپر اندر جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ احسانات کیے تھے، ہر شخص کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، کسی کا کوئی بدلہ باقی نہیں، لیکن صدیق اکبر کا بدلہ اور صدیق اکبر کا معاملہ یہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ ہی ان کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ اور وہ صدیق کہ جن کا ساتھ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیق کہ کالی رات، تاریک رات ہے سرزمین مدینہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن کے اندر تشریف فرما ہے، اور آپ کے شان مبارک پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، ستاروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ستاروں کے برابر عمر بن خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکوت طاری ہو گیا، عجیب سا ماحول پیدا ہوا، کافی دیر خاموشی طاری رہی، اس کے بعد زبان کھلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم خاموش ہو گئی ہو، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے حکیم، دنیا کے سب سے بڑے دانا، دنیا کے سب سے بڑے رحیم، دنیا میں سب سے بڑے رؤوف، دنیا میں سب سے بڑے شفیق، دنیا میں سب سے بڑے ہمدرد، امام الانبیاء رحمت للعالمین، رب ذوالجلال نے آپ کو اتنے مراتب اور مقام عطا فرمایا عائشہ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول میں یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا عائشہ صدیق کی نیکیاں لاتی ہو اور آسمان کے ستاروں کو پیمانہ بناتی ہو؟ صدیق اکبر کی ایک رات عمر بن خطاب کی ساری زندگی، عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں اور صدیق اکبر تمہارے بابا کی ایک رات جو ہجرت کی رات ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، برابر نہیں ہو سکتی۔ آسمان کے ستارے کیا معنی رکھتے ہیں، کیا اہمیت رکھتے ہیں صدیق اکبر کی نیکیوں کے سامنے؟ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء، اور شہداء کا ساتھ وہ شہید جو اللہ کی رضا کے لیے، اعلیٰ کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے، شاعر اسلام کو بلند کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، برسر پیکار ہو کر اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر لیتا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ وہ مقام دیکھنا ہے تو آپ مصعب بن عمیر ایک مثال دوں گا۔ مصعب بن عمیر شہزادہ قریش، مکہ میں پلنے والا یہ نوجوان، اسلام لانے سے پہلے زر کو لباس میں ملبوس، جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے خوشبوئیں استعمال کرتے تھے تو قریش کی شہزادیاں گھنٹوں انتظار کرتی تھی کہ مصعب بن عمیر گھر سے نکلیں گے، لیکن اسلام لانے کے بعد جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا، ترجمان اسلام بنا کر بھیجا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا، قرآن کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، وہاں پہنچنے کے بعد غربت و افلاس کا شکار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قباء کے مقام پر آ کر سب سے پہلا آپ کا پڑاؤ قباء کے مقام میں تھا، جہاں مسجد کی تعمیر ہوئی، جس مسجد کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۔ تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، اور جس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر سے وضو کر کے کوئی شخص پیدل چل کے مسجد قباء میں جاتا ہے، 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، ایک عمرے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، ایک عمرے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے اکثر جو ہے آپ نکلتے تھے گھر سے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت تحیت المسجد ادا کر کے واپس تشریف لاتے تھے۔ تو وہ ہجرت کا سفر مصعب بن عمیر نے جب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معانقہ کیا، گلے سے ملے، تو موٹے قسم کا تار جسم کے اوپر ملبوس تھا، جسم کے اوپر پھوڑے اور پھوسیاں نکل چکی تھی، یہ نرم و نازک جسم، یہ ناز و نعم میں پلنے والا جسم، یہ ریشمی کپڑوں میں پرورش پانے والا جسم آج گبیز قسم کے، موٹے قسم کے، سخت قسم کے ٹاٹ کے اندر ملبوس ہے، وہی زیب تن ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کمر پہ پڑے، گلے سے چمٹایا، سینہ مبارک سے لگایا، چیخیں نکل گئی۔ فرمایا مصعب تم وہی ہو، تم وہی شہزادے ہو جنہوں نے کل مکہ کے اندر ناز و نعم میں اپنی جوانی گزاری تھی، آج تمہارا یہ حال ہوا۔ دعا کی اے اللہ جنت کا
اعلیٰ ترین لباس اس میرے جان نثار کو پہنانا۔ شہادت کا مقام میدان احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، دور دور تک نگاہ مبارک جاتی ہے۔ جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، تدفین کا عمل جاری ہے، جب تدفین کا وقت آتا ہے، لمبا جسم تھا، جوان تھے، کپڑا ڈالا گیا۔ جب کپڑا ڈالنے کا وقت آیا تو پاؤں پر کپڑا ڈالتے تھے، سر کھل جاتا تھا، سر پر کپڑا ڈالتے تھے، پاؤں کھل جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس خرگاس لے کر آؤ، اس کو ڈالو پاؤں کے اوپر اور سر کے اوپر کپڑا برابر کرو۔ ایک لمبے قسم کی گھاس ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی، اور منگوانے کے بعد مصعب بن عمیر کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے نچھاور کی، تو انعام کردہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے اوپر جن کا اللہ کا عذاب جن کے اوپر نازل ہوا اور جو دھتکارے گئے۔ پہلی آیت سے مراد، پہلے جملے سے مراد غیر المغضوب علیہم یہود، اور اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، جو مفسر قرآن ہے، لا عالم خلاف بین المفسرین غیر المغضوب علیہم الیہود ولا الضالین بالنصارى۔ ابن امام ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان میں نے کہیں اختلاف نہیں پایا کہ پہلے جملے سے مراد غیر المغضوب سے مراد جو ہے یہود ہے، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہ دونوں گروہ، یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہوئی۔ یہود، ان کے اندر سب سے بڑی گمراہی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کی تحریف کی، رب ذوالجلال احکم الحاکمین کے احکام کو جھٹلایا، اور نصارہ یہود نے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دے دیا، اور ایک جگہ جو ہے کہا کہ نہیں یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا مقام دے دیا۔ تو شرک کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا اور ان کو بھی جو ہے گمراہ قرار دیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی مختصر سی تشریح و تفسیر تھی۔ اب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی ذات، جس کی مقدس ذات ان پاکیزہ ذاتی صفات سے متصف ہے، ذاتی اسماء سے متصف ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اس کی رحمت عام ہے کائنات میں، اور اس کی رحمت خاص ہوگی اہل ایمان کے لیے، جنت کے لیے، برزخی دنیا میں، آخرت کے اندر اہل ایمان کو جنت میں داخل کر کے مختلف قسم کی انعام و اکرام سے رب ذوالجلال نوازے گا، وہاں اہل ایمان کے لیے رحمت عام ہوگی۔ تو سورہ بقرہ کا مختصر سا تعارف، یہ سورہ بقرہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اسی صورت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے واقعے میں بنی اسرائیل کے تعلق سے جب تذکرہ ہوا تو وہاں گائے کا تذکرہ آیا، اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اسی کے نام کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ 286 آیتوں پر مشتمل یہ سورت، 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سورت، اس کا نزول کا زمانہ یہ مدنی سورت ہے، لیکن کچھ آیات اس کی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، وہ بھی مدنی قرار دی گئی ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے تعارف بیان کیا تھا، نزول کے اعتبار سے قرآن کی دو تقسیمیں ہیں، کچھ مدنی اور کچھ مکی۔ جو ہجرت سے پہلے قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ مکی ہے، اور جو ہجرت نبی کے بعد نازل ہوا ہے وہ سارا کا سارا مدنی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کی فضیلت کا کیا کہنا، اس صورت کے درجات کا کیا کہنا۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخل فیہ الشیطان، کہ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا، اس کے اندر جن داخل نہیں ہوتے، اس کے اندر بھوت پریت یہ چیزیں داخل نہیں ہوتی۔ بڑی فضیلت کی حامل، بڑے درجات کی حامل، بڑے مقامات کی حامل یہ صورت ہے، اور اس کے بارے میں ائمہ مفسرین نے، امام شوکانی رحمہ اللہ، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اور دوسرے معتبر اور مستند مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے اندر 1000 احکام ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر 1000 احکام ہیں اور 1000 مسائل ہیں اور 1000 اس کے اندر منہیات ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم فرقان حمید کا اعجاز، قرآن کریم فرقان حمید کا معجزہ، آخری کلام اللہ کا یہ کلام، اس کے اندر ایک سمندر ہے، ایک ایک کلمے کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر۔ اللہ اکبر، 1000 احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور 1000 اس کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہیں اور 1000 منہیات، یعنی احکام، مسائل اور منہیات، یہ 3000 جو ہے اہم نکات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم ان حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ یہ حروف مقطعات جن کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اکثر صورتوں کے آغاز میں یہ الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کہوں کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ اس کے آغاز میں 3 حرفوں پر مشتمل یہ کلمہ ہے، اور ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص مومن الف لام میم خالی پڑھتا ہے تو اس کے کھاتے کے اندر اسی وقت 30 نیکیاں جو ہے 30 اجر پا دیے جاتے ہیں، ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ۔ اس کے بارے میں یہ کہا امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر کہ یہ نہیں جو ہے بمعنی خبر ہے، لا ریب فیہ ای لا ترتبوا فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، اس کے احکام کی صداقت اپنی صداقت پر مبنی، اس کے مسائل، اس کے منہیات اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے جیسے نازل کیے ہیں ویسے ہی اپنے اپنے موضوع کے اوپر مبنی ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش ذرا برابر نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ کتاب قرآن کریم فرقان حمید ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کے احکام اور فرامین کو مان کر چلنے والے ہیں۔ متقی وہ شخص ہے، تقوی معیار رکھا گیا اس لیے کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ آخری کتاب اللہ کی، یہ صرف اور صرف انہی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن سکتی ہے جو اس کی طرف رجوع کریں گے۔ ویسے تو قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، پوری کائنات کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کے اندر ہدی للمتقین جو رب العالمین نے فرمایا ہے، یہ فیض ہے، سرچشمہ ہے، اس سے سیراب وہی ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی ہوں گے، جو آب حیات کے متلاشی ہوں گے وہی فیض چشمہ سے سیراب ہوں گے۔ اب کسی شخص کے اندر اگر ہدایت کی طلب نہیں، اگر ہدایت لینے کی توفیق نہیں مل رہی، گویا کہ یہ کتاب اس کی رہنمائی نہیں کرے گی۔ یہ کتاب کچھ بھی ہو لیکن اسی کی رہنمائی کرے گی، وہی اس کتاب سے محظوظ، اس کی تلاوت سے، اس کے احکام سے ہوگا جو اس کتاب کو سرچشمہ ہے ہدایت مان کر ایک ایک لفظ کو، ایک ایک کلمے کو، ایک ایک جملے کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے گا۔ اور کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کتاب کو ہو بہو جیسے وہ کتاب اپنے نکات میں، اپنے مسائل میں، اپنے احکام میں، اپنی عبارتوں کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر، اپنے ترجمے کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر کسی کتاب کو کوئی شخص جو ہے یاد کر سکتا ہو، لیکن یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کے احکام ایک 7 سال 6 سال کا
بچہ بھی اس کو اپنے سینے کے اندر ضبط کر لیتا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا عطا کردہ انعام ہے اہل ایمان کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں نازل ہونے کے بعد اس جملے نے عرب کے بڑے بڑے دانشوروں کو، عرب کے بڑے بڑے شعراء کو، عرب کے بڑے بڑے ادباء کو، عرب کے بڑے بڑے فصیح اللسان جو ہے صحافیوں کو چیلنج کر دیا کہ تم ایک جملہ بھی اس کتاب کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن ہدی للمتقین، یہ سرچشمہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو آب حیات کے متلاشی ہے، جو ہدایت کے متلاشی ہے، اور جن کے نصیب میں اس کتاب کی ہدایت لکھ دی جاتی ہے ان کے مقام کا کیا کہنا، ان کے مرتبوں کا کیا کہنا۔ ایک مثال بیان کروں گا، بخاری اور مسلم کی روایت، دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایک کا نام اسید ابن حضیر اور دوسرے کا نام عباد ابن بشر، مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ دونوں صحابی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے، مسائل پوچھتے رہے۔ اس کے بعد جب گھر تشریف لے گئے واپس تو تاریک رات تھی، یہ دور نہیں تھا بجلی کا کہ ہر طرف لائٹ ہی لائٹ، ہر طرف روشنی روشنی، سرزمین مدینہ میں اس وقت تاریکی تھی۔ اندھیرے میں نکلنے کے بعد دونوں ساتھی چلتے رہے، ان کے ساتھ ایک روشنی چلتی رہی۔ جب الگ الگ ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف تو وہ روشنی الگ الگ ہو کر ان کے گھروں تک گئی۔ عباد ابن بشر، اسید ابن حضیر، جب یہ ساتھی اپنے گھر پہنچے اسید ابن حضیر تو جا کر انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، ہدی للمتقین، اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ رات کی تاریکی ہے، قریب میں ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا، وہیں قریب میں ان کا گھوڑا استبل میں بندھا ہوا تھا۔ یہ رات کے عبادت گزار تھے، یہ دن کے شاہ سوار تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی آتی ہے اور وہ روشنی قریب ہوتی ہے، پورا ان کا گھر جو ہے وہ جگمگا جاتا ہے روشنی سے۔ وہ پریشان ہو جاتے، جب روشنی قریب آتی تو گھوڑا مچلنا شروع ہو جاتا۔ ان کو خدشہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا مچلتے مچلتے رسی کو توڑے اور توڑنے کے بعد میرے بچے کو کچل دے۔ وہ قرآن کریم پڑھنا بند کر دیتے، جب بند کرتے تو روشنی واپس ہو جاتی آسمان کی طرف، پھر جب دوبارہ شروع کرتے تو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ روشنی دوبارہ نزدیک آتی۔ ساری رات یہ معاشرہ چلتا رہا، ہدی للمتقین۔ جب صبح ہوئی، صبح صادق کے بعد حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی مسجد نبوی میں۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجلس سجی، صحابہ سے استفسار ہوا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اسید ابن حضیر آگے بڑھے، فرمایا اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، رات کو ایک روشنی آتی تھی، ایسے ایسے نازل ہوتی تھی، اور میں قرآن پڑھتا تھا وہ قریب ہوتی تھی، اور جب میں قرآن بند کر دیتا تھا وہ واپس ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اسید ابن حضیر، اگر تم قرآن لگاتار پڑھتے رہتے، قرآن کو بند نہ کرتے، رکتے نہ، تو اللہ رب ذوالجلال کی یہ رحمت تھی جو فرشتے لے کر آ رہے تھے، قریب تھا کہ رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک جملہ، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک زبر و زیر، اس کا پیش، اس کی ایک ایک حرکت اہل ایمان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدی للمتقین۔ لیکن تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اس کتاب کو پڑھے، جو سینے میں جگہ دے، جو دماغ کے اندر جگہ دے، جو اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے۔ ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، یہ وہی کتاب ہے، ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیبی امور پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے حق حلال کے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کیا ہے؟ امور غیبیہ یہ ہے کہ اہل ایمان مومن اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو اس نے نہیں دیکھا، اللہ غیب ہے،
لیکن اس کے اوپر مکمل ایمان ہے. اللہ کا عرش غائب ہے، اس پر ایمان ہے. اللہ کی کرسی غائب ہے لیکن اس پر ایمان ہے. وحی کیسے ہے، کیسے نازل ہوتی ہے، غیبی امور ہے، ہمارا ایمان ہے. فرشتے کیسے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نور سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. ایک فرشتہ ہے جس کو ملک الموت کہا گیا ہے، وہ روح قبض کرنے پر اس کی ڈیوٹی ہے، وہ روح قبض کرتا ہے. فرشتہ ہے، فرشتوں کا سب سے بڑا امام ہے، فرشتوں کا امین ہے، وہ روح الامین ہے، جبریل امین ہے. اس کی ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کے پاس اللہ کے احکام اور فرامین لے کر آنے والے جبریل امین تھے. فرشتوں کی تعداد ہے لا تعد ولا تحصى، جو گنی نہیں جا سکتی، جو شمار نہیں کیے جا سکتے. اور فرشتے کتنے ہیں، غائب ہے، ہم نے نہیں دیکھا ان کو. ہمارا ایمان ہے کتنے؟ صرف ایک واقعہ بیان کروں گا صحیح حدیث کی روشنی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی تعداد کے بارے میں تو پوچھتے ہو، سنو، بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے 70,000 فرشتے بیک وقت داخل ہوتے ہیں. اور بیت المعمور کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ یہ سارا علمی خزانہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کا. بیت المعمور بیت اللہ کے بعید اسی سمت میں اوپر ہے، آسمان اوپر. اور ایک مرتبہ 70,000 70,000 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے. اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، قیامت تک دوبارہ ان 70,000 کی باری نہیں آئے گی. وہ طواف کر کے نکلیں گے، دوسری جماعت 70,000 داخل ہوگی. جو ایک مرتبہ داخل ہو چکے اب قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. اور فرشتے ہیں کیسے ہیں، کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. جبریل امین، روح الامین، غیبی امور پر ہمارا ایمان ہے. جبریل امین ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لاتے ہیں، لانے والے فرشتے افق پر آئے، اپنے پر بچھائے. اور یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عجیب کیفیت پیدا ہوئی. رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو ہے جبریل امین ہے. لیکن جبریل امین دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. وحی کی مختلف شکلیں تھی. کبھی وہ موضوع آیا، اس کی تشریح انشاءاللہ کی جائے گی. لیکن یہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شکل میں کبھی کبھی جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی لے کر آتے تھے. اصل جو صورت، اصل جو شکل اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو عطا کی ہے، اس میں تو ایک ہی مرتبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ افق پر آئے ہیں اور پورا آسمان جو ہے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، تا حد نگاہ تک جبریل امین ہی نظر آتے تھے. یہ جو ہے ان کی جسامت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیبی امور پر ہمارا ایمان ہے. قبر کے عذاب پر ہمارا ایمان، جنت پر ہمارا ایمان، دوزخ پر ہمارا ایمان، حشر پر، حشر اجساد پر ہمارا ایمان، میدان محشر پر ہمارا ایمان، پل صراط پر ہمارا ایمان، میزان پر ہمارا ایمان، عدل پر ہمارا ایمان، حوض کوثر پر ہمارا ایمان. یہ ساری کی ساری غیبی چیزیں ہیں. لیکن الذین یؤمنون بالغیب، یہی تو ہے ایمان. اہل ایمان، مومن، وہی تو مومن ہے جس نے ساری غیبی امور کے اوپر ایمان رکھا ہوا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مفہوم یہ کہ نماز ہو، وقت پر ہو، جماعت کے ساتھ ہو، مسجد قریب ہے مسجد میں ہو، اور سنت کے مطابق ہو، اس کے تمام ارکان اسی طرح ادا کیے جائے. رکوع پورا ہو، سجدہ پورا ہو، جلسہ استراحت پورا ہو، تشہد پورا پڑھا جائے، مسنون دعائیں پوری پڑھی جائے. نماز ایسی عبادت ہے. اللہ اکبر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن نے کیا کہا؟ نماز کو قائم کرتے ہیں اہل ایمان. نماز ایسی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا مضبوط ایمان نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور پیدا ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اہل ایمان اللہ کا دیا ہوا حلال کا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ مختصر سی تشریح تھی ان چند آیات کی، سورہ بقرہ کی. انشاءاللہ آئندہ باقی آیات کی تشریح کی جائے گی.